کچھ لوگ ہیں خاص جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب سرکار کے لیے ہے، تو ان کے لیے تو سرکار کی ہر مدد ہے، کیونکہ ان کا دنیا میں رہنا بھی سرکار کے لیے ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں اگر کوئی ان پر مصیبت آئے گی تو سرکار تو ان کی ہر حال میں ہر طرح کی روحانی جسمانی دنیاوی ہر طرح کی ان کی مدد ہوگی، کیونکہ وہ تو سرکار کے ہیں، ان کا تو کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہم سرکار سے مدد مانگتے ہیں۔ مالک اگر مدد نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ کیوں نہیں ملے گی مدد؟ بالکل ہوگی مدد۔ تم ایسا سوچ کیوں رہے ہو؟ بالکل مدد ہوگی۔ لیکن ایک چیز ابھی دیکھیں آپ، یہ بات کرنا شاید ضروری ہے اب، سرکار ہمیں اللہ سے ملانے آئے ہیں، یہی بات ہے نا؟ سرکار ہمیں اللہ سے ملانے آئے ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ نہ وہ ہمارے مرشد ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی پابندی ہے کہ ہمیں فیض دیں، اس کے باوجود بھی ساری انسانیت کو وہ فیض دے رہے ہیں، اور انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ یہ ہم سے فیض لو، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں اٹھتا، جب تک اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہو نہیں جاتا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ توجہ سے سننے کی بات ہے۔ تو اب جو سرکار نے یہ فرمایا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں جاتا، یہ بات ہر عام و خاص کے لیے سرکار کی کرم نوازی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ اس چیز کو یعنی مد نظر رکھیں کہ یہ سرکار کی ہیلپ اللہ سے ملنے کے جو معاملات ہیں ان میں ہے۔ آپ کے دنیاوی معاملات میں اگر آپ کہیں سرکار میری شادی کرا دیں، سرکار میری نوکری لگوا دیں، اس میں سرکار نے آپ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ آپ کی مدد کریں گے، یا آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ سرکار آپ کی مدد کریں گے اللہ تک پہنچنے میں۔ باقی معاملات میں تو مدد آپ کسی سے بھی لے لیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے لے لیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے کوئی آپ کو اللہ تک تو نہیں پہنچا سکتا نا۔ وہ مدد سرکار گوھر شاہی کی ہمارے لیے اویلیبل ہے۔ تو آدمی یہ نہ کہے کہ بھئی میرے دنیاوی معاملات میں بھی میں سرکار کو پکاروں تو میری مدد ہوگی، سرکار نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں خاص جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب سرکار کے لیے ہے، تو ان کے لیے تو سرکار کی ہر مدد ہے، کیونکہ ان کا دنیا میں رہنا بھی سرکار کے لیے ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں اگر کوئی ان پر مصیبت آئے گی تو سرکار تو ان کی ہر حال میں ہر طرح کی روحانی جسمانی دنیاوی ہر طرح کی ان کی مدد ہوگی، کیونکہ وہ تو سرکار کے ہیں، ان کا تو کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ لیکن جو یہاں پر صرف فیض لینے کے لیے آیا ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ میرے ہر معاملے میں یا گوھر المدد پکاروں اور میرا بزنس چمک جائے، میرا یہ چمک جائے وہ چمک جائے، وہ تو سرکار نے آپ سے وعدہ نہیں کیا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تک پہنچنے میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس معاملے میں آپ سرکار کو مدد کے لیے پکاریں، فوراً مدد ہوگی۔ اور اللہ کا بھی تو یہی دستور ہے، ادھر ادھر کی دعائیں تم مانگتے رہو، کبھی بھی نہیں سنتا وہ۔ جس دن تم نے یہ کہا اے اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے کوئی رہبر دے دے، قسم خدا کی اللہ 1 منٹ نہیں لگائے گا، فوراً تمہاری مدد کرے گا۔ میں آپ کو کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا نا، یہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے۔ بھئی سرکار ہر معاملے میں آپ کی کیوں مدد کریں گے؟ کیا تعلق ہے؟ کیا آپ نے سرکار کے لیے کیا کیا ہے؟ لوگ مجھے بھی ای میل بھیجتے رہتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ مت کرو یار، ہم کوئی تعویذ گھنٹے والے تھوڑی ہیں۔ UAE میں دبئی میں ایک دفعہ ایک آدمی 3000 درہم لے کے آیا اور مجھے دینے لگا، تو میں نے اس کو کہا کہ کیا ہے یہ؟ کہتا ہے کچھ نذرانہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہتے نہیں بس آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا وہ دعا تو ہم بغیر نذرانے کے بھی کر دیں گے، ہم کو یہ پیسے لینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کہتے نہیں یہ تو میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، میں نے اس سے لیے نہیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں لوں گا۔ بعد میں پھر پتا چلا
کہ وہ اپنی کسی دنیاوی مقصد کے لیے وہ پیسے دینا چاہتا تھا. ہم تو ایسے لوگوں کے تحفہ قبول نہیں کریں گے جو دنیاوی مقصد کے لیے ہم کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے. ہم صرف رب کے راستے میں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا. اگر فقیر کو تم پانی پلاؤ اور وہ پی لے تو سمجھ جاؤ وہ تم سے خوش ہے. دوسرا کیا سمجھو کہ تمہارا اس سے تعلق ہے. تیسرا کیا سمجھو کہ فقیر تم سے پانی صرف تبھی پیے گا جب اس سے تجھے فیض ہو جائے گا. اگر فیض نہ ہوا نا، نہیں. وہ فقیر کو تم تحفے تحائف لا کے دیتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو تم سے لے کے تم پر احسان کر رہا ہے. ورنہ فقیر کا قانون یہ کہتا ہے جس کو فیض ہوا ہے اس پر حق ہے، اور جس کو فیض نہیں ہوا وہ اجنبی ہے. اس سے اگر پانی کا گلاس بھی پی لیا تو یوم محشر میں اس کی قیمت چکانی پڑے گی. تو آپ کہیں کہ چلو چکا دینے قیمت یوم محشر میں. نہیں نہیں نہیں، پوچھو کیوں نہیں؟ اگر وہ ازلی جہنمی ہوا اور ہم نے پانی پی لیا تو پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ ہو گیا نا اب تو. اس لیے اللہ کا قانون ہے یہ کہ جس کو فیض ہو اس پر حق ہے، جس کو فیض نہیں ہے اس کے ایمان کا ہی پتہ نہیں ہے، اس سے پانی پی لیا تھا وہ جہنمی، اب کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فقیروں کو منع کیا ہوا ہے کہ جن کو فیض ہوتا ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ ان سے خدمت لے لیں اگر وہ کرنا چاہیں تو. کہتا تھوڑی ہے فقیر مجھے یہ دے دو، اس کی مرضی ہے، کوئی دینا چاہے تو لے یا نہ لے، قبول کرے یا نہ کرے. گر قبول افتد زہ عز و شرف. تو اگر تمہارا پانی پی لیا تو اس کا مطلب ہے فیض تم کو ہو گیا ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، اور جہاں سے ثبوت ایمان کا مل رہا ہے. بھائی اگر کوئی تحفہ وحفہ لا کے فقیر کو دے گا تو یہ بات اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہوگی نا، ورنہ بندہ کہاں اپنے محنت کی کمائی سے کسی کو تحفے لا کے دے گا بلا وجہ. یہ اللہ نے اس کے دل میں القا ڈالا ہوگا نا. ابھی جو جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں سے خدمتیں لے رہے ہیں، چندے نذرانے لے رہے ہیں، تم ان کو دیکھنا ہے ان کا یوم محشر میں کیا حال ہوگا. ہزاروں لوگوں کی زندگیاں، ہزاروں لوگوں کے ایمان ان کی گردن پر ہوں گے کہ یہ جو 500 1000 لوگوں نے تم کو پیر سمجھ کے تحفے تحائف دیے، نذرانے دیے، اس کا حساب دو. پیر صاحب بھی اسی ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. ایمان برباد کیا نا، عمر برباد کی نا، 16 مخلوقوں کا قاتل ہے نا. لیکن انڈیا کے جو لوگ ہیں سجادہ نشین جعلی پیر، یہ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں یار. پاکستان جیسے نہیں ہے. انڈیا میں بہت سارے پیر فقیر ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پلے بالکل خالی ہیں، اور 200 300 400 1000 مرید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عجیب بات ہے، وہ مریدوں کو کہتے ہیں الرا ٹی وی دیکھو. یہ ہے فضل، یہ کرم اور یہ فضل پاکستان کے پیروں کے پاس نہیں ہے. لیکن انڈیا کے اندر جو اکثر جو ہے سنا ہے میں نے، وہ جو سجادہ نشین بھی پیر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم وہ بیچارے یہ تو بتا رہے ہیں اپنے پیروں کو یہ سرکار امام مہدی ہے. ارے یار یہی کافی ہے ان کی نجات کے لیے. انڈیا سے بہت سے لوگ نیپال وغیرہ آتے، دبئی بھی آتے رہے. نیپال جب ہم گئے تھے تو ایک آئے پیر صاحب، وہ بیٹھے رہے، مرید کو آگے بھیجا. ان کو شرم آ رہی تھی، مرید کو آگے بھیجا، اس نے سوال کیا، اس کو جواب دیا، اس کو ذکر دیا. مرید کہہ رہا ہے کہ سیدی میرے پیر صاحب کو بھی نوازتے. مجھے یہ عاجزی جو ہے بڑی پسند آئی. اور ندیم یقین کرو، وہ جو پیر صاحب جو آئے اپنے مرید کی معرفت سے، بخدا ولیوں سے زیادہ نواز دیا اس کو. اب وہ واقعی پیر بن گئے. یہ دیکھو، یہ اگر چیز انکساری سے آئے تو سرکار کیسا کرم فرما دے. پاکستان کے لوگوں میں بھی پھٹکار ہے کیا؟ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے انڈیا کا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ پیر جو ہے وہ یا تو مرید کہہ رہا ہے میرے پیر کو بھی ذکر دے دو. اب جیسے صوفی شفاعت اللہ تھے، ابھی بھی ہیں بقید حیات، ان کے بھی مرید. ہم نے کبھی ان کو جتایا نہیں کہ یہ تمہارا مرید ہے، حالانکہ تھا وہ مرید ہی، سن رہے ہوں گے. لیکن ان کو نواز دیا، بھرم رکھا. اور ان کے مرید کو بھی ہم نے کہا
پیر صاحب کا خیال رکھنا، یہ واقعی پیر ہے، لیکن اس وقت کہا جب وہ اندر سے پیر بنا دیا ان کو.